عمران خان کی گورنمنٹ نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دیا تھا. یہ کیوں اچھا کام تھا اس پہ میں آگے چل کے بتاؤں گی. لیکن جیسے ہی امپورٹڈ گورنمنٹ آئی اس نے اس کو ختم کر دیا. اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹنگ رائٹس کو امپورٹڈ گورنمنٹ نے ختم کر دیا. بہت جلدی کیا. کیوں ان کو اتنی جلدی تھی اس کا جواب میرے سے زیادہ آپ لوگ زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس پہ جو رد عمل آیا لوگوں کا وہ اس ویڈیو میں شامل کیا گیا ہے. سب نہیں کر سکی، وہ کیوں نہیں کر سکی وہ آگے چل کے بتاؤں گی. میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کینیڈاز ڈائری ود روبینہ فیصل. اس سے پہلے کہ اس پہ بات کی جائے کہ یہ ووٹنگ رائٹ کیوں ختم کیا گیا، اپنا انالیسس میں دوں. اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم اوورسیز بنتے کیوں ہیں، ہم کیوں اوورسیز بنے. دو طبقے ہوتے ہیں. ایک پروفیشنلز ہیں، اسکل ورکر کلاس ہوتی ہے جو دنیا کے کسی بھی ملک میں ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں آئیں اور وہ کیوں اپنا ملک چھوڑتے ہیں. وہ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ان کو کوئی پیسے کا لالچ ہوتا ہے کہ ڈالرز ملیں گے، پاؤنڈز ملیں گے، درہم ملیں گے، ریال ملیں گے. وہ اس لیے چھوڑتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں انہی لوگوں کی وجہ سے کرپشن، نیپوٹزم، سوشل جسٹس کا نہ ہونا، انیکوالٹی لوگوں میں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن، کچھ خاندانوں کو آپ نے آسمان پہ بٹھایا ہوا ہے، باقی سب کو اپنے رینگنے والے کیڑے بنا کے چھوڑا ہوا ہے. تو لوگ اپنی سیلف اسٹیم، اپنی سیلف رسپیکٹ کی خاطر ان ملکوں کو چھوڑ کے آئے. کم از کم میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتی ہوں اور اپنے بہت سارے ادھر جو جاننے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ ہم لوگ پیسے کے لیے نہیں چھوڑتے. دوسری کلاس وہ آتی ہے جو پیسے کے لیے چھوڑتی ہے. وہ مجبور اور غریب لوگ ہوتے ہیں. وہ والے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پورے خاندان پالنے ہیں. ان میں سے کچھ ایک آدھا بچہ یورپین کنٹریز میں یا مڈل ایسٹ کنٹریز میں نکل آتا ہے اور اتنی محنت کرتے ہیں اور بھیجتے ہیں. اور یہ دونوں کلاسیں، ان دونوں کلاسوں میں محب وطنی آپ کوٹ کر اس لیے بھر دی جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے ملک سے دونوں صورتوں میں ہی مجبوری کی حالت میں نکلتے ہیں. کوئی اپنی مٹی کو چھوڑنا نہیں چاہتا تو وہ اوورسیز پاکستانی بن جاتے ہیں. وہ اس دوران میں جب دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں، ایڈوانسڈ کنٹریز میں دیکھتے ہیں جنہوں نے ان کو روزگار دی ہوئی ہے، ان کو سکون دیا ہوا ہے، سیکیورٹی دی ہوئی ہے، ان کے بچوں کو تحفظ دیا ہوا ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ کاش ہمارے ملک میں بھی ایسے ہو. اور وہ اس تبدیلی کے لیے پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں سے اگر زیادہ نہیں تو ان کے برابر فکر کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اس رائٹ کو کیوں ختم کیا گیا؟ اس رائٹ کو ختم کرنے کی جو وجہ بتائی جاتی ہے، جو میرے کانوں میں پڑی میں بھی آئی ایم رانگ، کہ جو باہر بیٹھے ملک، دوسرے ملکوں کے سٹیزن جو ہیں، جو پاکستانی جن کو سٹیزن شپ بھی مل گئی ہوئی ہے، وہ ہمارے معاملات میں کیوں بولیں گے. اس کیوں کا جواب میرے پاس بڑا اچھا ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی ہوگا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم واقعی بے وقوف ہوتے ہیں جو باہر ادھر سے پیسے بھیجتے ہیں. ادھر سے $33 بلین ریمیٹنسز ہیں آپ کی. اس کے باوجود آپ بے وقوف اس لیے ہیں اوورسیز پاکستانی کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کو تو پیسے پاکستان میں رہ کے وہاں کے لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ نچوڑ کے، ان کا خون پسینہ نچوڑ کے آپ نے وہ سارا پیسہ دوسرے ملکوں میں جا کے انویسٹ کرنا ہے. وہاں آپ نے سیاست کرنے آنا ہے. سیاست کرنے کے بعد آپ نے، جب آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی، آپ نے واپس چلے جانا ہے، چاہے آپ پولیٹیشین ہیں چاہے آپ جرنل ہیں. اور آپ نے کسی اچھے سے جزیرے میں جا کے، کسی ملک میں جا کے آپ نے سکون کی زندگی گزارنی ہے. تب آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اوورسیز پاکستانی ہو تم. آپ تب اپنے آپ پہ محب وطنی کا تب بھی ٹائٹل لینا پسند کریں گے. تو یہ بے وقوفی ہم لوگ کرتے ہیں کہ نکل آتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، پیسے پیچھے بھیجتے ہیں، وہاں سے لے کے نہیں آتے، وہاں بھیجتے ہیں، نہ وہاں جا کے سیاست کرتے ہیں. اور اس لیے ہمیں ووٹنگ کا رائٹ بھی نہیں ہے. یہ ان کا کیوں ہے. اور ایڈوانٹیجز اس کے یہی ہیں آپ کو ووٹنگ رائٹ نہ دینے کے کہ آپ نے جو کرپشن کا ایک مافیا کنواں بنایا ہوا ہے، اپنی عسکری اور سیاسی طاقتوں نے جو بنایا ہوا ہے، اس میں آپ یہ مداخلت پسند نہیں کرتے. دو چیزیں آپ کی اوپینین کو میک اپ یا بریک اپ کرتی ہیں نا. ایک ہوتی ہے دھمکی، آپ ڈرا دیتے ہیں. دوسری ہوتی ہے لالچ. تو جو باہر بیٹھے پاکستانی ہیں، موسٹلی کچھ ابھی بھی ہیں جن کو
آج بھی وہاں بیٹھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کرپٹ والی، ان کے ساتھ فائدے ہوں گے، وہ گیو اینڈ ٹیک ان کا چل رہا ہوگا، لیکن موسٹلی عام پاکستانی جو کہ 9 ملین جو ہے وہ ووٹر ہے، 9 ملین ووٹر ہے، 5% پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں، دا بگیسٹ ڈایاسپورا ہے پاکستانی، ان کو آپ ان 9 ملینز کو آپ ووٹ کا حق نہیں دیتے، کیونکہ اس سے وہ گیم چینجر ہوگا۔ آپ کی جو نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسیز ہیں، آپ کی جو پروونشل اسمبلی کی میں ہے، آپ کی وہ پوری گیم بدل کے رکھ سکتا ہے یہ ووٹر باہر کا۔ آپ یہ گیم بدلنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ ان کو دھمکا نہیں سکتے، آپ ان کو لالچ نہیں دے سکتے، تو اس لیے وہ آپ کے لیے انتہائی بیکار ہے۔ اس بات پہ، اس رویے پہ اوورسیز پاکستانیوں میں انتہائی دکھ، تکلیف اور باقاعدہ غم کی حالت پائی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں میں نے کچھ سارٹ آؤٹ کر کے، میں نے یعنی فلٹر کر کے کچھ کمنٹس ڈالے ہیں، دوسرے لوگوں کے ریئیکشنز ڈالے ہیں، یہاں کے لوگوں کے، زیادہ اس لیے بھی نہیں ڈالے کہ وہ ڈالنے والے ہی نہیں تھے، کیونکہ اتنا غصہ ہے لوگوں میں کہ وہ بڑے بڑے باشعور لوگ جن کے منہ سے کبھی ہارڈلی کبھی کوئی اونچا برا سخت لفظ نکلا ہوگا، وہ گالم گلوچ پہ اترے ہوئے ہیں۔ پچھلے سال $752 ملین آپ کے نیچے گیا۔ اپنے لوگوں کو ساتھ ملا کر چلنے کی بجائے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ باہر ملکوں جا کر بھیک مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو مل بھی نہیں رہی ہے، کیونکہ آپ کا اپنا ہی اوپینین سیٹنگ کرنے والا آپ کے جو ایک کیا کہتے ہیں، ہم جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اسپیشلی USA میں یا دبئی وغیرہ میں، سعودی عربیہ میں، یہاں پر ہمارے پاکستانی ادھر کی پالیسیز پہ، وہاں کی حکومتوں پہ، جو پاورفل بزنس مین ہیں وہ یا پولیٹکس میں گئے ہوئے لوگ ہیں، وہ انفلوئنس بنا سکتے ہیں، وہ پاکستان کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ آپ نے ان پاکستانیوں کو بھی، آپ نے کہا ان کو بھی آپ نے بالکل دفعہ دور سائڈ پہ کر دیا، اور آپ جو ہیں اس کے بعد آپ اور پھر دوسرے لوگوں کو آپ غیروں کے آگے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ سجدہ آپ کرتے جا رہے ہیں، لیکن آپ اپنے لوگوں کو آپ نے ہرٹ کیا، تکلیف دی اور نقصان اٹھایا۔ آپ کا جو ریمیٹنسز میں تو نظر آ رہا ہے نا، اس سب کو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ ریمیٹنسز کم ہو گئے ہیں، انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے، سوشل ورک نہیں کرنے کو دل کرتا۔ جو کام یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان سے کرواتے تھے، کوئی بھی کام ہو گیا، کوئی کتاب چھپوانی ہے کسی نے میوزک اس کو سنگر کو بلانا ہے، تو کافی ایسی چیزیں ہیں جو اب یہاں پر موجود لوگ جو ہیں، کوئی آپ نام تو لے کے دیکھیں، پاکستان سے اب کام کروانے کو کسی کا دل کرتا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ بھی نیوٹرل ہو گئے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کون سا پاکستان جس نے ہمیں اون ہی نہیں کیا۔ میں نے سپوز ایک کتاب چھپوانی ہے، تو اب میں یہ دیکھوں گی، میں پاکستان سے نہیں چھپواؤں گی، میں انڈیا سے چھپواؤں گی یا میں بنگلہ دیش سے چھپواؤں گی، جہاں پہ مجھے ریٹ اچھا ملے گا۔ آپ نے میری پیٹریوٹزم، میرا محب وطنی، میری اونرشپ پاکستان کے لیے آپ نے مائنس کر دی۔ آپ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس ووٹ کا رائٹ نہیں ہے، یہ ووٹ نہیں دے سکتے۔ اس کے کتنے دوررس نتائج ہوں گے اس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری وہ جو آؤٹ آف دا وے جا کے ایفرٹس ہوتی تھی اپنے بچوں کے لیے، کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے تھے کچھ کرنا ہے، بننا ہے، یہاں پر بھی بننا ہے، لیکن اپنے ملک کو نہیں بھولنا۔ چاہے آپ کچھ بھی بن رہے ہیں، آپ کا پاکستان کا آپ پہ رائٹ ہے۔ تو وہ لوگ، وہ جو مڈل ایسٹ کے لوگ ہیں جن کو سٹیزن شپ بھی نہیں وہاں کی ملتی، ان پہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ڈیول سٹیزن ہے، ان کو بھی نہیں یہ ان کو کتنی زیادہ تکلیف اس بات سے پہنچی ہوگی۔ تو اب یہ کچھ ویڈیوز دیکھیں، کچھ ریئیکشنز ہیں وہ دیکھیں، بڑے مائلڈ والے میں نے پک کیے ہیں، 2-3 ہی ہیں۔ اور جی السلام علیکم، کامران قریشی نام ہے میرا جی، میں پاکستانی کینیڈین ہوں، 20 سال سے یہاں فائنینشیل انڈسٹری میں سرو کر رہا ہوں۔ یہ خبر ہمارے لیے بہت پینفل ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ کا حق ختم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہمارا اسی طرح سے ڈیپ ریلیشن شپ ہے، ہم لوگ اسی طریقے سے وہاں کے معاملات میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ بڑا ایزی ہے پاکستانیوں کے لیے کہ اگر وہ وہاں کے ریلیشن شپ کو بریک کر دیں، لیکن وہاں کو مینٹین کرنا زیادہ ٹف ہے، کیونکہ آپ پھر لائبلٹیز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اپنی ریسپانسبلٹیز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ میرا نام کرنل سہیل انور ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی صورتحال کہنا جو ہے وہ ابھی اس کا ٹائم گزر چکا ہے، کیونکہ ابھی تو وہاں پہ آپ یہ کہہ لیں کہ چوروں اور ڈاکوؤں کی حکومت ہے، سیاست سے بات بہت اوپر چلی گئی۔
میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایک ووٹ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ووٹنگ رائٹ کیوں روکے گئے. عدالتیں اس کے اوپر سوئی ہوئی ہیں, عدالتوں کو نہیں پتا کہ کیوں روکا جا رہا ہے. کیا ہم لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہوئے ہم پاکستان کے خلاف کچھ سوچ رہے ہیں؟ عامرہ نور I'm a physician in Canada اور میرا میسج ہے اپنی پاکستانی گورنمنٹ کے لیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے صرف نوٹ کو ہی نہیں بلکہ ووٹ کو بھی عزت دو. ہلو السلام علیکم. میرا نام آصف پیرزادہ ہے اور میں ایک پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں اور 15 سالوں سے میں عرب امارات میں مقیم ہوں. تو یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایون فلپین جیسا ملک بھی جو ہے وہ اپنے اوورسیز ریزیڈنٹس کو ووٹنگ رائٹس دیتا ہے اور ان کو ووٹ کرتے ہیں, تو ہمارا ملک کیوں نہیں کرتا؟ ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارا اپنے ملک کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے, تو ہم لوگوں کا بھی ووٹنگ رائٹ ہونا بنتا ہے. مجھے اجازت دیں, ملیں گے اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹس دینا مت بھولیے گا کہ یہ جو اوورسیز کا ووٹنگ رائٹ ہے اس کا قانون جو ختم کیا گیا ہے اس سے آپ میرے سے ایگری کرتے ہیں یا امپورٹڈ گورنمنٹ سے. تو بہت شکریہ. خدا حافظ.